تو میں کچھ سوال تو اس میں سے پوچھوں آپ سے، اگر آپ کی پرمیشن ہے؟ جی 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 ضرور ضرور پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ اسلام کے اندر مزار کی مطلب عبادت کرنا غلط ہے نا؟ بالکل، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو پھر یہ جو مزار میں جا کر یہ ماتھا ٹیکتے ہو، پھر وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا۔ آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھیں گے، دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک ہے عام انسان، اسی لیے میں نے راج بھائی جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا نا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام مسلمان کو دیکھ کر جج نہیں ہوتا، مجھے آپ دیکھ کر اسلام کو جج نہیں کر سکتے۔ اسلام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ قرآن اور سنہ کی بیس پر سمجھنا ہے، قرآن اور سنہ کیا کہتا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو آپ کسی بھی اسلامک اسکالر سے، نارمل بندے سے نہیں، اسلامک اسکالر سے پوچھیں گے، وہ کہے گا یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سمپل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ مساجد ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الا ان آخر، اسلام میں صرف مسجد کا کردار ہے عبادت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، صرف مسجد۔ تو جو یہ درگاہ ہے پھر وہ درگاہیں جو ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک قبرستان کی زیارت، جیسے قبرستان ہوتا ہے مسلمان دفناتے ہیں، وہاں زیارت پر جانا، وہاں دعا کر دینا، جا کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا، جیسے ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت شروع ہوتی ہے تب جب آپ ہندوانہ رسم و رواج پر، یعنی جو سناتنی مورتی پوجا میں پڑ گئے ہیں، اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مان لیں مثال کے طور پر سناتنی ایک مندر بناتے ہیں جس میں کسی قسم کی مورتی نہیں ہے، ایک ایشور کی پوجا ہوتی ہے نراکار کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی بات ہے، اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہی سناتن دھرم کہتا ہے کہ ایک نراکار کی پوجا اپاسنا ہوگی، مورتیاں ہٹا دو مندر سے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ چیز سمجھو کہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ یہاں جو مسلمان تھے نا بڑی تعداد میں، وہ انفلوئنس ہوئے کیونکہ یہاں سے آئے تھے، جیسے آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کا بیک گراؤنڈ ہندو ہے، ایسے بڑی تعداد کے اندر کچھ ہندو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر نالج میں کمزور تھے، آپ وہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، کمزور تھے، ان کو لگا کہ یار چلو جو یہاں کرتے تھے وہی وہاں کر دیتے ہیں، شاید یہی اسلام ہے، صحیح سمجھا نہیں، ان کو کوئی صحیح بتانے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے، اس لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے، کبھی بھی راج بھائی اگر آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی دھرم کے ماننے والوں کو نہیں بلکہ دھرم اسی لیے میں بتاتا ہوں کئی دفعہ کہ سناتن دھرم کو بھی شاستروں کے آدھار پر سمجھیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میرے پاس کتنے سناتنی آتے ہیں اپنی فلسفی جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار گیتا میں، وید میں لکھا ہوا ہے، اپنشدوں میں لکھا ہوا ہے، بتاؤ ہم اس کو مانیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ ٹریننگ، ان کے اندر یہ تربیت پیدا کرنے کی، ان کے اندر یہ مینٹالٹی اور بیہیویئر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شاستروں کے آدھار پر چیزوں کو سمجھے تو غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ پنڈتوں کے حوالے اپنے دھرم کو کر دو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مورکھوں کے حوالے مسلمان جب اپنے اسلام کو، ان چیزوں کو کر دیں گے تو پھر وہ بیوقوفی کریں گے، اسی لیے پھر مسلمان کو نہیں دیکھا جائے گا، اسلام کو دیکھا جائے گا، اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیور اسلام ہے اور جو آج کل کے جو مسلم فالو کرو اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے؟ ہاں بالکل بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج کل کے جو مسلمان، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت ہے، جو اگر اوریجنل اسلام کو فالو کر رہے ہوتے تو یہ حالت ہوتی، جوتیاں پڑ رہی ہیں پوری دنیا کے، یہ تو حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو جوتیاں اسی وجہ سے پڑ رہی ہیں، اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو اصحاب تھے، پہلے لوگ تھے، وہ اسلام پر پریکٹس کرتے تھے، تبھی اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ تم نے اسلام کو چھوڑا صرف نام کا، عامر حق، عبداللہ، عبد الرحمن، فاروق تے جناب حارث تے فلانا تے فلانا، یہ سارے نام رکھ دیے نام کے، اگر رکھ دیے تو کیا فائدہ؟ تو راج بھائی یاد رکھنا، اسلام پریکٹیکلٹی کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ ہمیں اکثر لوگ آگے کہتے ہیں جی یہ آپ بلائنڈ فیتھ، نہ، اسلام بلائنڈ فیتھ کو نہیں مانتا، اسلام پریکٹیکلٹی کو مانتا ہے، جو جس چیز پر آپ وشواس کرتے ہو پھر کرنا بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ من میں بولوں رام 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 اور بغل میں ہو چھری، ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، جب میں بولوں گا اللہ اکبر، جب میں بولوں گا اللہ اکبر تو پھر میں کسی اور کے آگے جھکوں گا نہیں، ہاں سیدھی بات ہے۔ وہ تو ہے راج بھائی، اگر جس طرح کا انفارچونیٹلی
مسلمانوں کا کئی جگہ پر انفارچونیٹلی رویہ ہو گیا ہے. یہ رویہ یہ طریقہ کار تو سب کو قبول ہو جائے گا بھائی. یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جو مشرکین جو میں بات مکمل کر لوں صرف ایک جملہ. مشرکین مکہ تھے نا جو, ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی, سب سے بڑی مصیبت یہ پڑ گئی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کے بڑی کوشش کی. انہوں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں 6 دن جو ہے یعنی 3 دن تم یہ کر لو, 3 دن ہم کر لیتے ہیں. یعنی ایک خدا کی پوجا بھی کر لیتے ہیں اور تم کبھی کبھی مورتی پوجا بھی کر لیا کرو. اللہ کے رسول نے کہا کیا بات کرتے ہو تم ہوئے, یہ کس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو تم؟ ایک اللہ کی پوجا ہوگی تو بس ایک کی ہوگی. وہ کہتے تھے چلو تھوڑی ہماری مان لو. اسی لیے سورہ الکافرون اتری تھی قرآن کی پوری, ٹھیک ہے, کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم بھی عبادت نہیں کرتے ایک اللہ کی جس کی ہم کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے طریقے پر چلو, ہم اپنے طریقے پر چلیں گے. یہ نہ ہمیں کہو کہ مل بانٹ کے تم بھی چل لو تو تم بھی چل لو. جیسے کئی دفعہ آپ نے سنادنیوں کو دیکھا ہوگا, راج بھائی آ کے کہتے ہیں, آ کے خود ہی شروع ہو جائیں گے, کہیں گے السلام علیکم عامر بھائی, میں کہوں گا وعلیکم السلام. پھر کہیں گے JSR, اب پھر پاز لیتے ہیں 2 سیکنڈ کا. پتہ کیوں؟ ان کو یہ ہوتا ہے میں بھی بولوں. میں کیوں بولوں JSR. پھر آگے سے کہتے ہیں آپ نے JSR کا جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں کیوں جواب دوں, ہم نے تو آپ کو السلام علیکم کہا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. بھائی نہ کہو تم, میں نے کہا ہے تم کہو السلام علیکم, نہ کہو. اس السلام علیکم کا ہمیں کیا فائدہ جس کے بعد تم نے شرک کر دیا ہے JSR. میں کیوں بولوں؟ یہ ہے فرق. تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں کسی کی کوئی سمپتھی اور کسی کا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں چاہیے اس سودے کے اوپر کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کی پوجا شروع کر دیں. نو, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہاں ہم اچھے سے رہیں گے, پیار سے بات کریں گے, سمان کریں گے, کیا دقت ہے؟ کیا سارا سمان JSR بولنے میں لکھا ہے؟ کیا سارا سامان ہولی منانے میں لکھا ہے؟ ہم تمہاری ویسے سہایتا کریں گے, اچھے ناگرک بن کے, پیار کریں گے, اچھے پڑوسی بن کے, مدد کر کے. جی راج بھائی جی صحیح ہے.